حضرت اقدس حضرت ڈاکٹر احمد علی سراج صاحب دامت برکاتہ العالیہ مدرس مسجد نبوی شریف مقیم مدینہ المنورہ، ہمارے لیے یہ نسبت بھی حضرت کی بہت بڑی ہے کہ ہم خوش قسمت ہیں کہ مدینہ منورہ سے مہمان ہمارے پاس آئے ہیں۔ اللہ نے ہمیں مدینے والوں کو میزبان بنا دیا۔ دعا فرمائیں کہ اللہ رب العزت سب کو جلدی جلدی مدینہ طیبہ کی مقدس سرزمین اور محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اطہر پر اللہ ہمیں انہی محبتوں کی وجہ سے اللہ سلام نصیب کرنا پیش کرنا نصیب فرمائے۔ حرمین شریفین کی حاضریہ اللہ مقبول ہم سب کو بار بار نصیب فرمائے۔ حضرت اقدس حضرت دعوت برکات اللہ۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد، أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد أفضل صلواتك بعدد معلوماتك وبارك وسلم. پھر تصور شہنشاہ کونین کا دل میں میرے بسط احترام آ گیا کہ مقیم سے مراد مدینے میں جو قیام پذیر ہو، وہاں سے دوری بھی ہونے کے باوجود غربتوں کا رابطہ ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ پھر تصور آپ بھی اس غربت میں آ جائیں، پھر تصور شہنشاہ کونین کا سبحان اللہ سبحان اللہ۔ دل میں میرے بسط احترام آ گیا۔ سبحان اللہ۔ نطق کے بو سے میری زبان کے لیے جب لبوں پہ محمد کا نام سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ نام وسلم محمد صلی اللہ علیہ وسلم اتنا عظیم نام ہے کہ رب نے عرش پر بھی سجایا ہوا ہے۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ ورفعنا لک ذکرک۔ اے میرے حبیب، تجھے میں نے ایسی بلندیوں پر یہ نہیں کہ پہنچاؤں گا، ورفعنا لک ذکرک، ان بلندیوں پر تیرا نام ہے، جہاں میرا نام وہاں تیرا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ زبان پہ بار خدایا یہ کس کا نام آیا؟ سبحان اللہ۔ یہ کافر بھی جو ایمان نہ رکھتا ہو، میں وہاں یورپین کنٹری میں، اس کے علاوہ امریکہ، کینیڈا، مختلف سارے ملکوں میں ہم کفار سے بھی ملتے ہیں، دعوت اسلام بھی دیتے ہیں۔ تو میں نے انہیں یہ فلسفہ دیا، میں نے کہا ہمارے نبی کا ذرا نام لو۔ سبحان اللہ۔ جب اس نے کہا محمد، کہو محمد، محمد صلی اللہ علیہ انگلش لینگویج میں محمد۔ میں نے کہا یہ جو آپ کے دونوں ہونٹ ہیں، ابھی تم ایمان نہیں لائے نام محمد پر، زبان پر جب نام محمد آتا ہے تو دونوں ہونٹ کافر کی بھی اس نام کو چون لیتے ہیں، اور مومن تو پھر اس تصور میں گم ہو جاتا ہے۔ نطق کے منہ سے میری زبان کے لیے جب لبوں پہ محمد کا نام آ گیا، لائے تشریف جو سرور انبیاء۔ یہ نہیں کہ آپ بلائیں اور مدینے سے وہ آ جائیں، اللہ نے بھی عرش پر بلایا تھا، مسجد اقصی میں بھی لائے گئے۔ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی۔ غار حرا سے غار ثور تک مکی دور میں یہ 13 سال مکہ میں رہے، اور پھر مدینے کی ہجرت کا جب حکم ہوا تو مدینہ آئے۔ آپ مدینے والے کو یہاں کیسے بلا لیتے ہیں؟ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ وہاں جانا پڑے گا۔
مولانا شفیق صاحب جانا پڑے گا وہاں جانا پڑے گا مولانا شبیر احمد عثمانی صاحب وہاں جانا پڑے گا جانا پڑے گا. لائے تشریف جو سرور انبیاء آئے جو ہی صحابہ کی محفل میں. سبحان اللہ سبحان اللہ. لائے تشریف جو سرور انبیاء آئے جو ہی صحابہ کی محفل میں ہو. سارے اہل نظر اب یہ کہنے لگے لو ستاروں میں ماہ تمام آ گیا. سبحان اللہ. اس نے یوسف کا میں حصہ جیسے پیدا تھا سبحان اللہ. ماچے خوبہ ہمارا تو تنہا تیری سیرت تیری صورت زمانے میں نرالی ہے. تیری ہر ہر ادا پیاری دلیل و بے مثالی ہے. خدا سب الختم الرسول مولا کل جس نے غبار راہ کو بخشا فروغ وادی سینہ. اقبال کی یہ تخلیقی شاعری نہیں ہے بلکہ قرآن کی آیات اور احادیث مصطفیٰ. ویسے بھی معروف ہے کہ علامہ اقبال تخلیقی شاعری بہت کم کی ہے. وہ مجالی تھی. جب وہ اسلامی شاعری میں آئے تو امام غزالی اور مولانا روم کو انہوں نے اپنی شاعری کے اندر پیش کر دیا. وہ دانا ہے سبل ختم رسول مولا کل جس نے قبار راہ کو بخشا فروغ وادی سینہ. سبحان اللہ نگاہ عشق و مستی میں نگاہ عشق و مستی میں وہی اوپر وہی آخر وہی قرآن وہی فرقان وہی یاسین وہی طٰہٰ وہی اول وہی آخر. اقبال بھی کہہ رہا آپ نے خود فرمایا انا اول الانبیاء فی الخلق وآخر فی البعث کہ کائنات کی تخلیق میں اول ما خلق اللہ نوری میں اول الانبیاء روح محمد کو رب نے پیدا کیا آنے میں پہلے نمبر پر اول الخلق اور بے شک میں آخری نبی بنا. سبحان اللہ. مخلوق میں اول و آخر کون ہوئے؟ اول اول والآخر والظاہر والباطن وحدہ لا شریک له. جب کچھ بھی نہیں تھا تو کون تھا؟ زور سے کہو اللہ. دارالعلوم اسلامیہ کینپور میں مولانا شفیق صاحب کے مدرسے میں سلیکٹڈ علماء آئے ہوئے ہیں. باؤ دور سے دیکھیں کتنی دور سے جو عشق میں ہوتا ہے یوں آتا ہے. اس لیے عشق کا دعویٰ ہو مدینہ نہ جائے اور مدینے والے کو یہاں بلائے یہ تصور مجھے نہیں آتا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. کہ محمد سے وفا تونے تو ہم تیرے ہیں. یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں. سبحان اللہ. اقبال نے بڑا اچھا شعر پڑھا. میں نے کہا یہ شعر نہیں ہے یہ قرآن کی آیت کا ترجمہ ہے. قل ان کنتم تحبون اللہ. سبحان اللہ. اللہ فرما رہے ہیں اگر میرے نام سے محبت کرنے والوں مجھ تک نہیں پہنچ سکتے. اللہ نے جس کا رابطہ مخلوق سے اور مخلوق کا رابطہ ڈائریکٹ کس کے ساتھ ہے مگر یہاں چینل رکھ دیا تھرو چینل. جی میں وہاں پر یورپ میں انگلش میں میں ان کو جب بتاتا ہوں تھرو چینل ہے. کہا تم میری محبت کا دعویٰ تو کر سکتے ہو مجھ تک نہیں پہنچ سکتے. نبی آپ کہہ دیں فاتبعونی جب تک میری تابعداری نہیں کرو گے تم رب تک پہنچ بھی نہیں سکتے. وہ دیکھ رہا ہے وہ دیکھ رہا ہے. اور پھر آگے ہے کہ وہ رب یہ کہہ رہا ہے کہ محمد سے وفا تو نے فاتبعونی کا جواب ہے کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے. فاتبعونی یحببکم اللہ. جب تم دعویٰ نہیں کرو گے کہ رب سے میری محبت. کہا میرے نبی کی اطاعت اور تابعداری میں جب تم آتے ہو تو میں رب عرش والا اعلان کرتا ہوں کہ میں نے جس نے میرے نبی کی تابعداری کی میں نے اسے اپنی محبت بھی دے دی. محبت میں سب کچھ آ جاتا ہے. بات سمجھیں انعام میں کچھ چیز مخصوص کرتے اللہ پھر بھی وہ چھوٹی ہوتی. یحببکم اللہ
اور اب تم سے کس وجہ سے فاتبعونی یحببکم اللہ. اب یہاں تم توبہ نہ بھی کرو. یغفر لکم ذنوبکم، میں نہیں کہا کہ گناہوں میں سے نہیں. جب تم تابعداری رسول میں آ جاؤ گے گزشتہ سارے گناہ معاف کر من ذنوبکم. وہ تو حضرت نوح نے کہا تھا، باقی نبیوں نے کہا تمہارے گناہوں میں سے کچھ گناہ معاف ہو جائیں گے مگر رسول اللہ کی تابعداری میں. یغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور رحیم. اطیعوا اللہ اطیعوا الرسول حکم ہے، کس کی اطاعت کرو؟ اللہ اور اللہ کے رسول کی. مگر آگے تشریح کر دی کہ میری تابعداری میں اور اطاعت میں کہیں یہ نہ سمجھ بیٹھنا میں بڑا توحیدی ہو گیا ہوں. تمہاری مواد ہونا اس وقت قبول ہوگا جب عشق اور محبت رسول میں یطع الرسول فقد اطاع اللہ. رسول کی محبت میں جب اس کی اطاعت کرو گے گویا تم نے رب کی اطاعت. کیونکہ صلوا کما رأیتمونی اصلی، میں نے اپنے نبی کو لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ بنا کر بھیجا. قائم پور والوں میں نقطے دے رہا ہوں کیونکہ سلیکٹڈ محفل ہے. جو بہت مجمع ہونا تو ناروں کی گونج میں انسان وہ الفاظ جو علماء کی مجلس میں کرتا ہے وہ زبان پر اللہ آپ کی وجہ سے جاری کرا رہا ہے. اب یہ سن لو اس بات کو، اس کو نوٹ کر لو. ما آتاکم الرسول فخذوه وما نهاکم عنہ فانتهوا. یہ ہے شریعت. ایسا اسوہ حسنہ بنا کر بھیجا ہے کہ جو وہ کہیں کرو تو کرو، یہی میری شریعت ہے. جس سے روک دیں اس سے رک جاؤ. اب اس سے بڑھ کر اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو کیا شان بخشی ہے. ہم اپنے نبی کی شان کو اگر پہچان جائیں اور آپ کی عظمت کو اپنے سینوں میں رکھ کر اطاعت کے جذبے سے آگے بڑھیں تو دنیا کا کوئی فتنہ ہمیں گمراہ نہیں کر سکتا. میرے دوستو، جو لوگ قادیانیت کے آغوش میں آ رہے ہیں در حقیقت ان کے والدین نے ان نوجوانوں کو اپنے نبی کی سیرت بتائی نہیں تھی. بے شک. میں خود جو ہے HEC میں کیونکہ PhD فائنانس ہوں یعنی کہ اسلامک بینکاری میں PhD میری سب سے پہلے پاکستان. مجھے اسی پر مختلف یونیورسٹیوں میں سنڈیکیٹ کا ممبر، سلیکشن بورڈ کا ممبر بنایا گیا. یقین جانے کہ 19 گریڈ کے پروفیسر سلیکشن بورڈ میں انٹرویو ہوا، ایکسپرٹ نے اس کو پاس کر دیا، وائس چانسلر نے اسے پاس کر دیا، گورنر کی طرف سے کیا چاہتے ہیں وہ بھی پاس کر دیا. میں سلیکشن بورڈ کا ممبر، سنڈیکیٹ کا. میں نے اس سے کہا جو بیالوجی کا بہت بڑا سائنس کا پروفیسر بننے والا تھا ڈائریکٹ بھرتی میں 20 گریڈ پر، میں نے کہا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نانا کا کیا نام ہے؟ نانے کا نام نہیں ہے. چلو میں نے کہا آپ کی والدہ کا کیا نام ہے؟ ٹھیک انتہائی آسان سوال میں نے کیا. حضور کہاں پیدا ہوئے؟ کہتے سیالکوٹ میں. میں سمجھ گیا کہ یہ بندہ مذاق نہیں کر رہا. میں نے کہا کیسے سیالکوٹ میں؟ کہتے ہیں وہ جو شاعر ہے نا. والدین نے اسے یہ بھی نہیں بتایا کہ ہمارے نبی اول الخلق افضل الخلق اکرم الخلق رحمت للعالمین شفیع المذنبین خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم. اپنے بچوں کو خاص طور پر ادارے والے ہیں، سب مدارس کے معتمد ہیں، سیرت کی تعلیم ضرور دو، وگرنہ ان فتنوں میں پاسپورٹ کے پیچھے جرمنی کا پاسپورٹ کتنی معمولی سی بات ہے.
اس کے لیے رسول اللہ کو چھوڑ کر قادیانی ڈکلیئر کرنا. میرا قادیانی نے جب نبوت کا دعویٰ کیا تو اس پر کوئی سب سے پہلے ہندو ایمان نہیں لایا, کوئی سکھ ایمان نہیں لایا, حالانکہ سکھوں کے علاقے کا تھا. ضلع گرداسپور, تحصیل پٹالا, قادیان مودا. اب بھی آپ کا جو ہے نا وہ جو کوریڈور ہے وہاں ملتا ہے سکھوں کے ساتھ. تو میرے دوستوں, کوئی یہودی ایمان نہیں لایا, سب سے پہلے اس پر ایمان لانے والا قادیان کی مسجد کا امام مولوی عبد الکریم, جس کو رات کو لفافہ ملا اور جمعے کے خطبے میں اس نے کہا مجھے تو رسول اللہ نے فرمایا کہ تمہاری سبوں میں مسیح موعود بیٹھا ہے. اب بتائیے کتنی ضرورت ہے ختم نبوت کورس کرانے کی. بے شک جی بے شک. دونوں دن کون تھا؟ عالم تھا, حکیم تھا, عربی فارسی میں اس کی کتابیں, مگر وہ اس کا پہلا خلیفہ بنا. میری آنکھیں جھک جاتی ہیں جب یورپین کنٹری میں جاتا ہوں. وہاں کینیڈا ٹورنٹو میں خطاب کر رہا تھا ڈاؤن ٹاؤن میں, تو ایک گروپ کا آیا جو خواتین بھی تھی اس میں. اس نے کہا میرا کام حافظ قرآن ہے, ملتان کی ہوں, اور وہ ڈکلیئر کر کے آیا کہ قادیانی اسی سے ہمیں پاسپورٹ ملا ہے, میرے لیے کیا حکم ہے؟ اللہ اکبر. اب بتائیے حافظ قرآن اور قادیانی ڈکلیئر کرے اور صرف پاسپورٹ کے لیے رسول اللہ کو چھوڑ دیں. اس لیے ختم نبوت کورس بہت ضروری ہے. میں کیا بتاؤں, ابھی میں بنگلہ دیش میں مختلف پورے ملک کا دورہ کیا. پچھلے سال بھی حسینہ جانے والا سب سے پہلا چلتا وہاں پر لاکھوں کی تعداد میں علماء نے سب کو اکٹھا کیا تھا. اردو میں میرا خطاب تھا. وہاں پتہ چلا کہ جناب وہاں پر ایک شہر ہے جو سیت پور کے ساتھ ہے, انڈین بارڈر پر ہے, ڈھاکہ سے 500 کلومیٹر دور ہے, پھول تولا اس کا نام ہے, اور وہاں بورڈ لگا ہوا ہے احمد نگر. آپ سمجھ نہیں ہوں گے آپ کیا بورڈ لگا ہوا ہے؟ یہ چناب نگر مظفر جو تھا یہ ایکڑوں میں تو ہے, میلوں میں نہیں. اب بھی ہوگا, خریدتے جا رہے ہیں. مگر انہوں نے 7 کلومیٹر کی پوری زمین خرید کر احمدیہ یونیورسٹی بنا دی. ان کا صرف اجتماع کا قادیانیوں کا اس بنگلہ دیش میں 17 ایکڑ پر ہے. کتنے ایکڑ پر؟ تو پچھلے سال میں نے وہاں ان علماء سے کہا کہ ہمیں تو مزہ ہی وہاں آتا ہے جب سلام نگر میں جا کے ختم نبوت کا نعرہ لگاتے. تو ایک جلسہ وہاں رکھے, انہوں نے کہا حکومت اجازت نہیں دیتی. میں نے کہا آپ درخواست ہوتے ہیں, آپ کے مدینے سے خاکسار آ رہا ہے, مدینے کی نسبت ہر جگہ چلتی ہے. تو میرے دوستوں وہ اجازت نامہ مل گیا اور میں وہاں پر یہ کانفرنس جو جس میں 20 لاکھ آدمی تھی یہ تو 15 نومبر کو ہوئی. 5 نومبر کو پھول تولا میں 50,000 کے مجمع میں احمدی یونیورسٹی کا بورڈ نظر آ رہا تھا, اور ان کی اتنے قریب ترین زمین کے ساتھ جو پلاٹ مسلمانوں کا تھا اور اس میں شامیانے نصب ہوئے. 50,000 مسلمان اس میں جمع ہوئے, اور میں نے کہا اب یہاں سے نعرہ لگاؤ تاکہ ان کے قصر محمود تک آواز جائے, نعرہ تکبیر. آج دست ختم نبوت زندہ باد. مگر افسوس یہ ہے کہ انہوں نے اس بنگال کے نوجوانوں کو کسی کو پیسوں کی لالچ میں, کسی کو پاسپورٹ کی لالچ میں غربت بھی ہے, قادیانی بنا دیا ہے. اور ان کے بقول 50 لاکھ. کتنے؟ 50 لاکھ. لیکن ہماری تحقیق کے مطابق 2.5 لاکھ ہیں. ان میں اکثر تو دار التربیہ میں جب ہم خطاب کر رہے تھے تو ہمارا ایک ساتھی بنگالی
وہ اس روم میں اندر جا کر کے بھی کیا کر رہے ہیں، 3000 طلبا نوجوان وہ ہماری تقریر بھی سن رہے تھے اور وہ قادیانیت کی تبلیغ کے مربی بن رہے تھے، اور وہیں سے ان کی تشکیل ہوتی ہے قادیان۔ پھر وہ تخصص حاصل کرتے ہیں، پھر اسرائیل میں بھیجے جاتے ہیں، پھر ملکوں میں بھیجے جاتے ہیں۔ ابھی بھی ایف ڈی اے میں میرا مسئلہ جب بیٹھتا ہے اس کے سامنے کالی ٹوپیوں والے وہی بنگالی بیٹھے ہوتے ہیں۔ اب پتہ ہے کتنی فکر کی ضرورت ہے کہ پاکستان کے نوجوان، انڈیا کے نوجوان، بنگلہ دیش کے نوجوان، اب تو افریقن کنٹری تو غربت کی وجہ سے اب گئے ہیں وہاں، کچھ شہر ایسے بھی ہیں جن میں ان کے اتنے مراکز ہیں، گانا چھوٹا لگا کم ہے، ان کے 90 وہاں مرکز ہیں۔ اب جب ان کاروں کو ہم نے دعوت دی، انہوں نے کہا ہمیں روٹی دو گے، ہمیں مکان دو گے، ہماری ٹرانسپورٹ اور تعلیم کا اور میڈیکل کا کام آپ سر انجام دے سکتے ہیں۔ ان چیزوں پر وہ اپنی تبلیغ کرتے چلے جا رہے ہیں۔ پہلے ہم شیزان کمپنی نے اس کی آنے والی آمدنی سے ان کی تبلیغی سرگرمیوں میں کتابیں چھپتی رہیں۔ اب یہاں بائیکاٹ ہوا تو انہوں نے بنگلہ دیش میں سیکولر حکومت ہے، سب سے بڑی کمپنی اس وقت بنگلہ دیش میں پیران کمپنی ہے، پیران، جس میں وہی ساری چیزیں جو یہاں شیزان میں تھیں وہ وہاں منتقل کی، اور اس سے مثال جائر اور مختلف اور جو بھی ان کے پروجیکٹ ہیں وہ بن کر مکہ اور مدینے کی دکانوں میں آ چکی ہیں۔ اب وہاں تو یہ لکھا ہوا ہے کہ ایران قادیانیوں کی ہے، بنگلہ دیش کی کمپنی ہے۔ اب آپ بتائیے کتنی ضرورت ہے کہ ہم سب ختم نبوت کے چوکیدار بنیں۔ سماع کرام، ختم نبوت کا عقیدہ یہ مسئلہ نہیں، عقیدہ ہے۔ مسئلوں میں اختلاف ہوتا ہے، عقیدے میں اختلاف نہیں ہوتا، یہ عقیدہ ہے تو مسئلہ نہیں ہے۔ اس عقیدے میں 23 سال کی بعثت میں صحابہ کرام نے اقوال نبی اور افعال نبی، جس کو شریعت محمدی کہتے ہیں، آپ کی فعلی قولی ساری سنتوں کے محافظ جو صحابہ تھے اور ریاست مدینے کے بھی محافظ تھے، 23 سال میں 259 صحابہ اسلام کے لیے شہید ہوئے، اور ختم نبوت کے ایک ہی مارکے میں خلیفۃ الرسول حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب مدینہ منورہ سے لشکر بھیجا تو اس لشکر میں سب سے پہلے کھڑے ہونے والوں میں بدری صحابہ کھڑے ہوئے۔ سبحان اللہ، کہا کہ ہم حضور کے ساتھ غزوہ بدر میں 313 اگلے پچھلے سارے معاف، مگر 25 غزوات میں بھی رہے۔ کہا اب ہمیں موقع ملا کہ اسلام کے لیے ہم نے اپنے آپ کو پیش کیا، اب ذات نبوت پر فدا ہونے کے لیے ہم مدینہ سے یمامہ جانا چاہتے ہیں۔ وہ کھڑے ہوئے، پھر اور کے غازی کھڑے ہوئے۔ حضرت عمر کہا یہ تو سارا مدینہ خالی ہو جائے گا، تو ابوبکر صدیق نے فرمایا کچھ بھی ہو جائے، کچھ بھی ہو جائے، اس لشکر کو میں تشکیل کر رہا ہوں۔ اور وہ وہاں سے وہ لشکر مدینے سے چلا اور یمامہ میں مسلمہ قذاب کے ساتھ مقابلہ ہوا۔ میں بھی مدینے سے اسپیشل ریاض گیا، ریاض سے یمامہ گیا۔ وہاں پر جب میں اس کی درمیانی سڑک میں کھڑا ہوا جہاں شہداء ختم نبوت صحابہ کی قبریں ہیں، دونوں طرف 1200 صحابہ کی قبریں وہاں تھیں۔ میں نے انہیں سلام پڑھا۔ اس کے بعد شہداء ختم نبوت جو ذات نبوت پر اپنی شہادت دے گئے، وہاں میں نے تھوڑے سے وقت کے لیے جب اپنی ان کتابوں کے مطالعے کی روشنی میں تصور کیا کہ 1200 میں 55 تو وہ ہیں جو غزوہ بدر کے غازی تھے، 313 میں 55
ان کا خون قیمتی ہے ہمارا سب کچروں اور گھوڑوں اور اونٹوں کو پوری سواریاں بھی نہیں. ہم تو کہتے ہیں جناب ہمارے لیے پروٹوکول ہونا چاہیے, آگے جو ہے نا اشتہار لگنے چاہیے, اس کے ساتھ گاڑی بڑی ہو, استقبال ہو. ارے مجھے وہاں ہی احساس ہوا, مجھے رات مولانا کبیر صاحب نے کہا چھوٹی گاڑی میں ہے, میں نے کہا یمامہ سے جو گئے وہ تو پیدل گئے تھے, اللہ اکبر. جو مدینے سے یمامہ گئے وہ کیسے گئے تھے, وہ پیدل بھی تھے, سواریاں بھی تھی. 1200 شہید ہوئے. ان کا یہ پیغام میرے دل میں شرح صدر کے ساتھ ہوا کہ بنگلہ دیش بھی جا کر اور پاکستان جا کر علماء کے ہاتھ جوڑ کر یہ کہنا, یہ عقیدہ کا ایسا مسئلہ ہے جہاں 1200 صحابہ شہید ہو کر 55 بدری شہید ہو گئے, تم اپنے مفادات پر نہ چلو, آپس میں مخالفتیں مت کرو, ختم نبوت کے پتھر کے نیچے ایک ہو کر قادیانیت کا تعاقب کرو, اپنی صلاحیتوں کو ایک دوسرے کے خلاف مت لگاؤ. اللہ اکبر. اللہ اکبر. اب تو سارے مولوی ایک دوسرے کے پیچھے لگے ہوئے ہیں, کسی اور کی مخالفت کی ضرورت ہی نہیں. اتنا ہمارے خلاف یہودی نہیں لکھتا جتنا مولوی کے خلاف لکھتا ہے. بے شک. میرے دوستو, یہ میرا پیغام ہے ان 1200 شہدائے ختم نبوت, صحابہ کا, شہداء کا. ختم نبوت کے مسئلے پر اپنی ذاتی مفاد کو سامنے رکھ کر نہیں, رسول اللہ کی ذات کو سامنے رکھ کر, کیونکہ یہ مسئلہ اسلام کا نہیں, ذات نبوت کا. کس کا ہے؟ کس کا؟ اسلام کے لیے جو شہید ہوئے ان کے لیے تو ویسے بھی جو صحابہ تھے السابقون الاولون من المہاجرین والانصار رضی اللہ عنہ ورضوان, وہ بہت بڑی ایک صحابہ کی تاریخ میں قرآن کی آیات ہیں, وہ اسلام کی قربانیوں کی وجہ سے تھی. اور مولانا انور شاہ کشمیری لکھتے ہیں اسلام کی قربانیوں کی وجہ سے یہ مقام ہے, تو ذات نبوت کی وجہ سے جو قربانی ہوئی تو اس کا کیا مقام. میرے دوستوں, میں نے زیادہ وقت لے لیا, اتنا عرض کر دوں کہ ختم نبوت کا مبارک مشن, اس میں آپ اطمینان اور حوصلہ بات کرتے ہیں جی 7 ستمبر 1977 کو آئین بن گیا, بس ختم ہو گیا معاملہ. ریاض نے امتناع قادیانیت بل پاس کر دیا, مسئلہ بولو وہ اور بڑھ رہے ہیں. وہ ان آئین کے ان تمام آئینی دفعات کو تسلیم نہیں کرتے, اور پاکستان کے آئین کے وہ غدار بھی ہیں, باغی بھی ہیں. اقلیت کا درجہ تب انہیں ملے گا جب وہ اپنے آپ کو آئین پاکستان کی روشنی میں اپنی آئینی حیثیت کو تسلیم کرتے ہوئے مسلمانوں کے علیحدہ ایک فتنہ اپنے آپ کو بنا لیں. تو اس فتنے کی بھی ہم اتنا کریں گے کہ جناب یہ ایک الگ تھلگ ہیں, مگر وہ اپنے آپ کو مسلمان کہوائیں. اور میں وہاں گیا ہوں فلتولہ میں, وہاں ان کا قبرستان میں بڑا بورڈ لگا ہوا تھا, صحابی مسیح موعود. وہ مرا ہوا تھا جس نے مرزا کے ہاتھ پر بیعت کی, تو اس کی قبر پر لکھا ہوا ہے آپ نے چناب نگر میں دونوں طرف قبریں ہیں, سڑے لبے سڑک ہے. میں نے مولانا مکی صاحب کے ساتھ مولانا منظور احمد سجوٹھی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اب مسلم کالونی بن گئی ہے, تو وہاں آپ کوئی ہمیں تحفہ دیں. تو میں نے وہاں سب سے پہلے مسلم کالونی کی مسجد یہ ہے, آرا کی اور ختم نبوت کے یہ مرکز بڑے ہیں, یہ بعد میں بنے. تو سب سے پہلے میں نے وہاں پر مولانا چنیوٹھی صاحب کے حکم پر 2 کمروں کا مرکز ختم نبوت بنایا تھا. اب اس وقت کانفرنس کی اجازت وہاں الاؤٹنگ کی ضرورت تھا. صبح کی نماز ہم نے وہاں جا کر اسی جگہ پر جماعت کی. میں نے سنگ بنیاد رکھا,
میں نے مولانا چنیوٹی صاحب سے کہا دیکھیں میں کویت سے آیا ہوں، حضرت مکی صاحب مکہ سے آئے ہیں، رات کا وقت فجر کی نماز کے بعد کا وقت ہے، تو ان کے یہ جو بہشتی لکھا ہوا ہے نا بہشتی مقبرہ، اس جہنمی مقبرے کا ہم معائنہ کر سکتے ہیں؟ وہ چنیوٹی بڑے دلیر تھے، کہنے لگے میں اس وقت بھی یقین نہیں کیا تھا، مجھے کہنے لگے مولوی سراج یہ کوئی بات ہے کہ آپ نہیں جا سکتے، میں لے جاتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ اب میں بھی خوش ہوا، مکی صاحب بھی حیران، دونوں گاڑیاں ان کے اس بورڈ کے آگے گیٹ پر کھڑی ہوئی، وہ اس وقت صبح 7 ساڑھے 7 کا وقت تھا، ان کے سیکورٹی گارڈ آ گئے۔ چنوٹی صاحب نے کہا دیکھیں میں ایم پی اے بھی ہوں، یہ مہمان مکہ اور کویت سے آئے ہیں، اندر ذرا گھومیں گے، تلاشی لے لو، اندر جانے دو۔ اس نے کہا اس کے لیے اجازت لینی پڑے گی، کہاں لے لو۔ اب انہوں نے بہت پیجر میجر مارے، اس وقت موبائلیں نہیں ہوتی، تو اس میں سب سوئے ہوئے، ان کا خلیفہ بھی سویا ہوا ہے، سارے اس وقت تحریر ہوتا تھا۔ تو آخر کار انہوں نے کہا ٹھیک ہے تلاشی دیتے ہیں چلیں۔ تو میں نے اس لیے واقعہ یہ بتایا کہ جب ہمارے لیے گیٹ کھولا تو میری زندگی کی وہ تصویر مجھے کبھی نہیں بھولتی۔ وہ بازار میں تصویر ہے نا، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد، پڑھ دو، علماء نہیں پڑھتے ہوتے اور عام لوگ پڑھتے ہیں، پڑھو لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وهو على كل شيء قدیر۔ جو ایک بار بازار میں پڑھ لے اس کو کتنے لاکھ نیکیاں ملیں گی۔ اب یہ تسبیحات ہیں، سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ اللہ اکبر۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ساتویں آسمان بیت المعمور سے اس امت کے نام سلام بھی بھیجا، پیغام بھی بھیجا، اور پیغام میں یہ کہا اپنی امت کو میرے سلام دینا اور کہنا کہ اس تسبیح کو جو کلمہ تمجید ہے یہ ابراہیم خلیل اللہ کا تحفہ ہے۔ سبحان اللہ۔ آج تک ہمیں سمجھ نہیں آیا، ہمارے نبی کا پہلا اعلان ہے لا الہ الا اللہ، قولوا لا الہ الا اللہ۔ لیکن آپ نے فضیلت بہت بیان کی کلمہ تمجید کی، مگر یہ تحفہ ملا ہے حضرت ابراہیم خلیل اللہ سے، جو 7ویں آسمان پر تھے معراج کی رات، کہاں امت سے کہنا اس تسبیح کو پڑھو گے تو سن لو جنت کی مٹی بڑی زرخیز ہے، اس کے پھل پھول پودے سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ میرے دوستو، اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بھی فرمایا ان الذین کفروا وماتوا وهم کفار، جو کفر پر موت مر جائے کافر، کس پر مرے؟ اس کے لیے آپ مغفرت کی دعا، زندہ کافر کے لیے ہدایت کی دعا کر سکتے ہیں، مرے ہوئے کے لیے آپ مغفرت کی دعا، زندہ کافر پر آپ لعنت نہیں بھیج سکتے، ہو سکتے ہیں مسلمان ہو کر مرے۔ تو ہماری ان تمام کافروں کو اللہ اسلام میں لے آئے۔ آمین۔ اب میرے دوستو، اللہ نے فرمایا جو کفر پر مرتا ہے ان الذين كفروا وماتوا وهم كفار اولئك عليهم لعنة الله والملائكة والناس اجمعين خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون۔ میرے دوستو، جب مکی صاحب اور ہم اور مولانا چنیوٹی صاحب اور جہنمی مقبرے میں داخل ہوئے جہاں پر ان کو سرٹیفکیٹ ان کے بقول جنت کا ملا ہوا تھا، میں نے کہا مکی صاحب اب آپ یہاں استغفار نہ پڑھیں، رب کی لعنت، فرشتوں کی لعنت، لوگوں کی لعنت اکٹھی ایک ساتھ لعنت کی تصویر پڑے۔ کفر پر کون لعنت بھیجا ہے؟ اللہ اور اس کے فرشتے۔ تو قبرستان جو کافروں کا ہونا اس میں جا کر لعنت جب پڑھو گے نا تو رب کی لعنت جو ان پر برس رہی ہے اس تصویر میں آ جاؤ گے۔ تو میرے دوستو، جو ہم نے وہاں پر تو کافی دیر ہم گھومتے رہے، بڑے بڑے جرنیلوں کی قبریں ہیں وہاں پر، کتبے لگے ہوئے ہیں ایسے ایسے لوگوں کی
پھر میرے ساتھ ایک ساتھی بھی تھا، اس نے تو اپنا کیمرہ رکھا ہوا تھا، فوٹو بھی لیتا رہا۔ روب اتنا پڑا کہ ان کا جو سیکورٹی گارڈ تھا اس نے ہم سے کیمرہ بھی نہیں چھینا۔ تو میرے دوستوں، اللہ کی اس پر لعنت ہے جو کفر پر مر جائے۔ تو اس لیے اس دنیا میں رحمت والا راستہ اختیار رکھو تاکہ مرنے کے بعد رب کی رحمت ہمارے اوپر نازل ہو۔ انہی کلمات کے ساتھ میں اپنے آپ کو اور آپ کو تقریر کی وصیت کرتا ہوں۔ دارالعلوم اسلامیہ مولانا شفیق صاحب، علماء کرام، آپ تشریف فرمائیں، مولانا شفیق عثمانی صاحب، سب کے نام مجھے نہیں آتے، بیٹھے ہیں۔ اتنا کہوں گا کہ اپنی زندگی میں ایمان اور اسلام کی جو نعمت ملی ہے، اس کے شکر میں رب نے ہمیں تسبیح بتائی ہے، الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدی لولا ان هدانا اللہ۔ فرمایا کیوں نہیں کہتے؟ اللہ فرماتے ہیں کہ تم نے درخواست تو نہیں دی تھی، میں نے تمہیں ہدایت دی۔ تم سے خوبصورت اور اچھی اچھی قومیں کفر پر مر رہی ہیں، اور کتنے ہیں جو ملکوں میں کتنے کروڑ کتنے ارب انسانوں میں اللہ نے ہمیں چنا ہوا ہے۔ کہو الحمدللہ، اس پر شکر کریں کہ اللہ نے ہمیں ہدایت کی نعمت سے نوازا۔ نحمد اللہ و نشکرہ۔ اور پھر اس ہدایت پر قائم رہنے کی دعا کریں کہ اللہ ہمیں ایسی ہدایت پر قائم رکھ جیسے تو نے اپنی نام یافتہ لوگوں کو ہدایت عطا فرمائی۔ اسی طرح سے یہ زندگی کو ہمیشہ کا گھر نہ سمجھیں، ہم سب نے مرنا ہے۔ یہ رشک چمن تھا، میت کہتا ہے جب آپ اس کو کندھا دیتے ہیں تو وہ کہتے ہیں یہ رشک چمن تھا، مجھے معلوم نہ تھا، میں نے سمجھا تھا کہ دنیا میں بنوں گا دلہا، اصلی پوشاک تو کفن تھا، مجھے معلوم نہ تھا۔ میں نے سمجھا تھا کہ دنیا میں رہوں گا قائم۔ قائم پور والوں، قائم ہونے کی جگہ نہیں ہے، قائم پور ہو گیا ہے۔ قائم میں رہنے والے بھی پور ہو گئے ہیں۔ اس لیے میت کہتا ہے میں نے سمجھا تھا کہ دنیا میں رہوں گا قائم، اصلی وطن تو قبر تھا، مجھے معلوم نہ تھا۔ اس لیے قبر کو مٹی کا ڈھیر نہ سمجھو، یہ جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے، یا جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا ہے۔ میں نے صبح آپ کی امام مسجد میں بھی درس میں یہ کہا، یہ زمین اس پر آئے گا غیر، کوئی شخص نہ تو جنت میں جا سکتا ہے نہ جہنم میں جا سکتا ہے، اس کو اپنی نیکیوں کا گواہ بناؤ، وگرنہ یہ گواہ بنے گی آپ کے ہر عمل کی۔ اللہ تعالیٰ کے عمل کے دن کے محاسبے سے بچائے۔ لا يزال قدمان ابن آدم، ابن آدم کے دونوں قدموں کو زمین پکڑ لے گی، اور یہ زمین نہیں ہوگی یوم تبدل الارض غیر الارض، اور یہ زمین تو گناہوں کے نشانوں سے، ظلم کے نشانوں سے، قتل و غارت سے، یہ تو زمین اس پر بڑے ظلم ہوئے ہیں، یہ تو جس پر نشان ہیں گناہوں کے، رب اپنی میزان عدل کو اس زمین پر قائم کرے گا جس پر کوئی گناہ ہو ہی نہیں ہوگا، وہ نئی زمین ہوگی، اور وہ دونوں قدموں کو پکڑ لے گی۔ حتی یسأل یوم القیامہ یسأل عن خمس، 5 سوال کیے جائیں گے، عن امرہ فیما افنی۔ خواتین بھی سن رہی ہیں، سنو، یہ پیپر آؤٹ ہو چکا ہے۔ کیسا امتحان ہے کہ کوشچن پیپر پہلے سے دے دیا کہ اب تم بس صرف ان سوالوں کے جواب کی تیاری کر لو۔ کوشچن پیپر ہے قیامت کا۔ ان عمرہ فیما افنی، تمہیں میں نے عمر عطا کی تھی، تم نے کہاں خرچ کی؟ فیما افنی، کہاں پر؟ ان عمرہ فیما افنی، کہاں گزاری؟
بربادی وان شبابی فیما تمہیں جوانی دی تھی کہاں پر بربادی وان مال میرا اکتسب اور مال کیسے کمایا وفیما انفقا اور خرچ کہاں کیا وما عامل فیما علما اس دن کے محاسبے سے اللہ بچائے آمین آمین اور اس لیے ختم نبوت کا کام کرو ہم تو ویسے بھی میں مدینہ میں اکثر دعا میں یہاں میں یہی کہتا ہوں آپ سے بھی یہی کہوں گا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی بھی شخص اپنے عمل پر جنت میں نہیں جائے گا کوئی بھی شخص اپنے عمل پر تو کس پر جائے گا رسول اللہ کی شفاعت اور اللہ کا فضل اور خدا کی قسم ختم نبوت کے کام میں یہ دونوں چیزیں حاصل ہیں ہاتھ اٹھا کے کہو انشاءاللہ ہم ختم نبوت کے چوکیدار بنے رہیں گے فرمایا جو پھر چوکیداری کرتا ہے اور پھر وہاں پہنچے گا تو عمل کو تو مان ہی نہیں رہے تو میرے نبی کا وعدہ ہے کہ جب ایسا امتی آئے گا اپنے ہاتھ سے حوض کوثر کا جام بھی پلاؤں گا اور شفاعت بھی کروں گا نفسی نفسی کے اور دن میں آدم سے عیسیٰ روح اللہ تک سب نفسی نفسی میں ہوں گے آپ نے فرمایا انا سید الاولین وانا سید الاخرین ولا فخر وانا خاتم النبیین لواء الحمد بیدی یوم القیامہ قیامت کے دن میرے اور پچھلوں کا سردار بن کر جب کھڑا ہوگا تو میرے ہاتھ میں پرچم ہوگا حمد کا جھنڈا اور آدم سے عیسیٰ روح تک میرے جھنڈے کے نیچے اگر نبی کیا کر رہا ہوگا نفسی نفسی کیا کہہ رہا ہوں اور آپ کیا فرما رہے ہیں میں جاتا ہوں اللہ کے پاس وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ جب یہ آیت نازل ہوئی ابھی وہ دعا پڑھ رہے تھے میں وہاں پہنچا ہوا تھا تو اللہ نے فرمایا اے میرے حبیب میں تجھے اتنا دوں گا کہ تو راضی ہو جائے گا حضور کے چہرے پر مسکراہٹ تھی صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ چہرہ تو ویسے بھی آپ کا خوبصورت جمال میں اجمل کمال میں آپ اکمل لگا آپ خوش بہت ہیں کہ میرے رب نے میرا وہ وعدہ جو میرے ساتھ عرش پر کیا وہ آیت کی صورت میں نازل بھی کر دیا کہ تجھے اتنا دوں گا کہ تو راضی ہو جائے گا تو میں راضی نہیں ہوں گا جب تک کہ امت کی گناہگاروں کو جنت میں نہیں کیسے وفادار نبی ہے پھر بھی اس کو چھوڑ کر پاسپورٹ کے لیے اس کو چھوڑنا پھر اللہ تعالیٰ کے آگے اس قیامت کے دن پہلا سجدہ رسول اللہ کو یہ مقام محمود والا سجدہ ہوگا روز جھکیں گے اور سجدہ ریز ہوں گے اتنا لمبا سجدہ ہوگا کہ جس میں حدیث میں آتا ہے وہاں میں 10 حدیث کا مختلف روایت میں ایک روایت میں 1 ہفتے کے بقدر ہوگا پہلا سجدہ 1 ہفتے کے بعد کبھی 1 گھنٹے کا سجدہ کر کے دکھا امام صاحب اگر نماز میں 3 سے زیادہ 7 سے اوپر چلے جائیں نا سبحان ربی الاعلیٰ کہتے ہیں یہ علی عبدالرحمان مجاہدی سجدے لمبے کرواتا ہے تھک جاتا ہے آدمی حالانکہ حضور کے سجدے اور قیام اس دنیا کی زمین پر بھی اور عرش پر کتنے لمبے تھے میرے دوستو وہاں 1 ہفتے کے سجدے میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود فرماتے ہیں کہ میں وہ اللہ کی تحمید تمجید تحریر تکبیر ثنا کروں گا جو آج تک کسی مخلوق نے کی نہیں ہوگا نہ فرشتوں نے نہ انسانوں نے تسبیحات تو حضور دیں گے مگر وہ قیامت کی تسبیح حضور کی زبان پر سجدے میں جب ہوگی تو رب کا غصہ ٹھنڈا ہوگا اور اللہ فرمائیں گے ارفع راسک یا محمد سر اٹھائے محمد حضور پڑھے رہیں گے اللہم اغفر لامتی ہماری مغفرت کا سوال
اللہ میری امت کی بولو ایسا وفادار نبی جس نے عرش پر بھی سجدے میں اتنا لمبا سجدہ کیا کہ ہمیں اسی طرف نہیں جانا چاہتا. اللہ نے فرمایا ان قربتوں میں آ کر بھی ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين او ادنى. علی سے کس نے پوچھا یہ کوس اور تیر کا جو مثال دی گئی ہے قربت کی یہ کیسے ہے؟ کہا تمہیں سمجھ نہیں آئے؟ کہا کوس یہ ایسے ہوتی ہے بتاؤ اوپر سے گلائی. تو جب تم بھی سجدے میں جاتے ہو تو ان قربتوں میں کعبہ قوسین ہے. وہ کعبہ قوسین میں تھے اور زمین پر تم سجدہ کرتے ہو تو رب کی تو اتنے قریب قربت کے فاصلے پر حضور سجدہ ریز تھے اور عرش پر. اللہ نے فرمایا سر اٹھاؤ میرے حبیب. آپ نے امت کی مغفرت کا سوال کیا. جب وعدہ ملا تو سر اٹھایا کہ اپنی امت سے کہہ رہا ہوں نماز پڑھنے 5 وقت 50 تھی پھر 5 ہوئی. میں نے ایک دفعہ وہاں نیو یارک میں بیان کرتے ہوئے کہا اسلامک سینٹر میں نے کہا پہلے چکر میں حضور تو بار بار عرش پر گیا ہے ایک ہی سفر میں چھٹے آسمان سے پھر عرش آتے تھے. موسیٰ علیہ السلام پوچھتے تھے کیا لے کر جا رہے ہو؟ نماز کا تحفہ کا کتنا کا 50 کا. آپ کی امت پھر واپس جاتے. ایک دفعہ جب عرش پر گئے تو پھر جو ہی دل میں آتا تھا کہ پھر میں آ رہا ہوں درخواست دے کر عرش والا پھر بلا لیتا. ایک سجدہ نہیں تھا کئی سجدے تھے اور اسی میں آپ گئے پہلا چکر دوسرا چکر. اب یہ ساری روایتیں 5 کی تخلیق کے ساتھ ہیں 10 کی. تو جہاں آخری چکر تھا تو رب نے فرمایا میرے حبیب میں نے معراج سب کو بخشا مگر فرش پہ بخشا. تجھے معراج بخشا تو عرش پہ بخشا. ابراہیم کو خلیل اللہ بنایا تو فرش پر بنایا. عیسیٰ کو روح اللہ بنایا تو فرش پر بنایا. موسیٰ کو کلیم اللہ بنایا تو فرش پر بنایا. مگر اے حبیب میرے پیارے نبی تو ہے تو میرا بندہ میں نے عرش پر بلا کر تجھے حبیب اللہ بنایا. حبیب اللہ کا مطلب حضور کو کہاں ملا؟ عرش پر. اب اللہ نے فرمایا 5 کے بعد کی تخفیف نہیں ہوگی. تیری امت 5 پڑھ لے تیری امت 5 پڑھ لے 5 نمازیں. میں نے تو 50 کا تحفہ دیا تھا لیکن اب قانون میں اپنا وہی رکھتا ہوں لا تبدیل لکلمات اللہ. میں نے تو کہہ دیا تھا 50. اب پڑھے تیری امت 5 اور اجر دوں گا 50 کا. اور صرف نماز میں نہیں من جاء بالحسنہ چھوٹی سی نیکی بھی کریں گے تو 10 گنا نیکی لکھوں گا. اب آئے پھر موسیٰ کے پاس علیہ السلام. مولانا درویش سے تشریف لائے پیر طریقت حضرت مولانا حکیم اللہ وسایہ صاحب. میں نے بہاری میں ان کے یہاں بہت عظیم الشان جلسہ تھا رات وہاں خطاب کیا. اس میں موضوع میرا کچھ اور تھا مگر اب سننے والی بات ہے مولانا کہ میں نے وہاں نیو یارک میں خطاب میں جب یہ کہا کہ حضور جب آئے دوبارہ چھٹے آسمان پر تو موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا اب کتنی نمازیں فرض ہوئیں؟ کہا 5. کہا یہ بھی نہیں پڑھ سکیں گی دوبارہ جا کے ترتیب کراؤ. تو حضور نے فرمایا اب مجھے جانے میں آیا آتی ہے کہ کیونکہ 5 کے بدلے میں رب نے تو نیو یارک ایک نوجوان کھڑا ہوا کہ بھلا ہو موسیٰ کا جس نے چکر لگا کے 5 سے 50 سے 5 کرائے ایک چکر اور لگوا لیتے تو جان ہی چھوٹ جاتی. نماز کو کتنا ہی معمولی سمجھا جاتا ہے. تو میرے دوستوں اور بزرگوں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا عرش پر سجدہ اور پھر 5 نمازوں کے ساتھ تحفہ اور گناہگاروں کو اور حوصلہ دے دیا.
کہ نماز پڑھتے ہوئے بھی تم سے گناہ بہت ہوں گے، تو جبریل کے بغیر میں بلا یعنی جبریل کے واسطے کے بغیر وحی کر رہا ہوں اپنے نبی کو دو چیزوں اور کی. یہ ہے وہ ترجمہ اس کا فَأَوْحَى إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ. یہ تبادلہ گفتگو براہ راست رب کا اپنے حبیب کے ساتھ، جس میں جبریل بھی ساری شریعت جبریل امین کے ذریعے سے وہاں مدینہ اور مکہ میں حضور کی 23 سال کی بعثت میں وہ لے کر آئے، پر اللہ نے عرش پر بلا کر نماز کا تحفہ دینے کے ساتھ فرمایا کہ تو اپنی امت کی مغفرت کا اتنا سوال کر رہا ہے تو اپنی امت کو یہ تحفہ دے دے کہ سورۃ بقرہ کی آخری آیات وہ پڑھ لیا کریں، سارے گناہ میں معاف کر دیا. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. اللهم انصر المسلمين في غزة وفلسطين وكشمير. اللهم انصرنا على القوم الكافرين. اللهم انصر من نصر دين محمد صلى الله عليه وسلم واجعلنا منهم. اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك إيمانا كاملا كرامين. اللهم إنا نسألك إيمانا كاملا ويقينا صادقا ولسانا ذاكرا وقلبا خاشعا وعملا متقبلا ودعاء مستجابا وتوبة نصوحا وتوبة قبل الموت وراحة عند الموت ومغفرة ورحمة بعد الموت والعفو عند الحساب والفوز بالجنة والنجاة من النار يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء. خدا کریم عز و جل ہم سب کو ہدایت عطا فرما، پوری امت کو ہدایت عطا فرما. کیم پور دارالعلوم اسلامیہ مولانا شفیق صاحب کی اس مدرسے میں علماء کا کٹ ہے یا اللہ، اس سلیکٹڈ مجمع میں جو ہم نے دین کی بات کی اپنی بارگاہ میں قبول فرما. یا اللہ ہم سب کے والدین بہنوں بھائیوں بیوی بچوں ہم سب کو بغیر جدائی کے جنت کی بہاروں میں اکٹھا فرما. اپنا دیدار رسول اللہ کی مجلس میں عطا فرما. یا اللہ تو ہم سب کے ہاتھ پر رہ فرما، ہم سب کے علم میں عمر میں رزق میں عزت میں برکت عطا فرما. ہم سب کی جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرما. یا اللہ تو ہم سب کو فتنے اور فساد سے بچا، نظر بد سے بچا، جادوگروں کے جادو کے اثر سے بچا، حاسدین کے حسد سے بچا، ظالموں کے ظلم سے بچا، مفسدین کے فساد سے بچا. یا اللہ ہر نقصان اور خسارے سے بچا، ہر ذلت اور زوال سے بچا. یا اللہ ہر بیماری اور وبا سے بچا. یا اللہ مخلوق کے شر سے ہماری حفاظت فرما. یا اللہ ہمارے گھروں پر جتنے ہاتھ اٹھائے ہم بیٹھے ہیں دارالعلوم سمیت، یا اللہ ہم سب کے گھروں پر رحمتیں اور برکتیں نازل فرما. یا اللہ ہم سب کو اپنی رضا والی زندگی نصیب فرما. چند روزہ زندگی ہے اللہ. یا اللہ اسلام پر استقامت اور ایمان پر استقامت کے ساتھ کلمے پر موت نصیب فرما. ہم سب کو برزخی عذاب سے بچا. یا اللہ جہنم کے عذاب سے بچانا، حشر کی سختی سے بچانا. یا اللہ ہم سب کو اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرما. یا اللہ اس علماء کی اس مجمع کو اور جتنی عوام خواص ہیں سب کو یا اللہ پوری امت کو ختم نبوت کا چوکیدار بنا. یا اللہ ذات نبوت کے اس عظیم مشن میں اخلاص کے ساتھ ایک دوسرے کی ٹانگیں کھینچنے کے بجائے کفر کے خلاف ہمیں اکٹھا کر کے یا اللہ باطل قوتوں کے تعاقب میں ختم نبوت کے پرچم کے نیچے شہداء ختم نبوت 1200 صحابہ نے جو پیغام میرے سینے میں آیا میں انہیں دے رہا ہوں. اے اللہ میں اپنی پوری صلاحیتیں کفر کے خلاف استعمال کرنے کی توفیق عطا فرما.
آپس کے جھگڑوں اور انتشار سے بچا، نفاق سے بچا، یا اللہ اختلاف امت کے مسائل سے بچا، ہمیں اتحاد یقین محکم امن قیم محبت فاتح عالم جہاد زندگانی میں یہ مردوں کی شمشیریں، یا اللہ ہماری دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما کر ہم سب کی دلی مرادوں کو پورا فرما۔ یا اللہ یہ پورا مجمع جتنا بیٹھا ہے ان سب کو ہم سب کو بار بار مقبول مقبول حاضر ہوئے نصیب فرما۔ صلی اللہ تعالیٰ علی رسول محمد دوشی پڑھ کر انہوں پر